اور عبد القیوم ہزاروی یہ جامعہ نظامیہ جو ہے اس کا مفتی مر گیا ہے، ویسے ہی مردہ تھا اور مر بھی گیا ہے، وہ زندہ ہی مردہ تھا. تو اس مردہ نے بھی میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ حکومتیں مانتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے، لیکن بات کیا وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. پھر وہ پہلی بات جو مسٹر جناح کی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، یہ ڈاکٹر اسرار جو ہے نا اس نے بھی کہی ہے، اور اس سے پہلے نیچے والی کتاب دکھا، اس سے پہلے عبدالستار خان نیازی یہ کہہ چکا. عبدالستار خان نیازی نے یہ اس کی کتاب ہے خود نوشت، یعنی روایت کس طرح کی کہ وہ خود منہ سے بولتا گیا بتاتا گیا اور لکھنے والا لکھتا گیا. اب عبدالستار خان نیازی کے یہ حالات جو میرے کتاب میں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے یہ حالات اس کے اپنے بتائے ہوئے ہیں، یعنی صاحب حالات کے حالات اس کی زبانی ہے. اس کا نام ہے میں مولانا عبدالستار خان نیازی، لکھا ہوا ہے نا اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 18 اور 19 پر مسٹر جناح کے ساتھ اس کی گفتگو ہے، اس کو درج کیا گیا ہے. کیونکہ یہ مسٹر جناح کے تحریک پاکستان کے دور میں، پلیدستان کے دور میں یہ کیا تھا، یہ کارکن تھا. مسٹر جناح کا یہ کیا تھا، اس وقت یہ تقریباً میرے خیال میں BA کا اسٹوڈنٹ عبدالستار خان ہے. تو ایک گفتگو اس نے لکھی ہے جو اس کی مسٹر جناح کے ساتھ ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں نے مسٹر جناح سے، یہ تو قائد اعظم کہتا ہے نا، تو میں نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نظام حکومت کا نام خلافت ہے، جمہوریت نہیں. جمہوریت لا دین نظام ہے اور خلافت دینی نظام ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہو جس وقت آپ مسلمانوں کے سیاسی رہنما بنے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا ہی جو پروگرام ہے خلافت والا وہ ان کو پیش کیا جائے. آپ خلافت کی بجائے جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خلافت میں یہ ہے، پھر اسے سمجھایا، خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1,00,000 آدمی ایک طرف ہے اور مقابلے میں ایک شخص اللہ تعالی کے قرآن کی دلیل لایا ہے تو 1,00,000 کی بات رد ہو جائے گی اور ایک کی مانی جائے گی. یہ عبدالستار خان نیازی اس کو کہہ رہا ہے، اس کو مسٹر جناح. اور جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک اگرچہ قرآن لا رہا ہے لیکن 2 یا 3 یا 10 یا لاکھ آدمی زیادہ ہیں تو ایک کے مقابلے میں اب ان کی مانی جائے گی اور اس قرآن والے کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا. تو یہ تو جمہوریت کا نظام لا دین نظام ہے، تو آپ دینی نظام کی بات کریں خلافت کی. تو مسٹر جناح نے جواب دیا، جواب پڑھ کر سناتا ہوں. انہوں نے کہا اس چیز یعنی نظریہ خلافت کا پرچار سے ہمارے دشمن اور بھڑک اٹھیں گے. آپ لوگ نہیں جانتے کہ اگلے روز مسٹر جیکار ایک ہندو لیڈر کہہ چکا ہے کہ اگر انقرہ ترکی کا دارالخلافہ انقرہ سے ایک تیر چلایا جائے تو وہ سیدھا دہلی تک پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب کہ اس ہندو لیڈر نے یہ کہا کہ دنیا کے مسلمان سب ایک ہیں. اب مسٹر جناح آگے کہتا ہے اس لیے کیونکہ کافر پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہیں، تو اس لیے میں ان لوگوں یعنی غیر مسلم عیسائیوں اور ہندوؤں سکھوں کو اور زیادہ تلخ نہیں کرنا چاہتا، یعنی ان کو غصہ زیادہ دلانا. لہذا میں جمہوریت کا کفر کا نظام یعنی تسلیم یہ کر رہا ہے
کہ یہ نظام جو میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تاکہ کافر ناراض نہ ہو جائیں. کیا 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 وہ پہلے یہ جو ہم ایک علیحدہ مسلم لیگ بنا کر چل رہے ہیں وہ اس کو بھی مشکل سے گوارا کر رہے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ ہمارا پروگرام بھی اسلامی ہوگا تو پھر تو یہ سارے دشمن اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اب یہ دیکھیں تو یہاں پر ذرا غور کریں. اس کا مطلب ہے اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جمہوریت عبدالستار خان نیازی بتا رہا ہے اور مسٹر تسلیم کر رہا ہے کہ جمہوریت کافروں کا نظام ہے، مسلمانوں کا نہیں. اور مسلمانوں کے نظام کا نام کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں بڑا حاکم عوام ہوتے ہیں اور خلافت میں بڑا حاکم اللہ ہوتا ہے. خلافت میں اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اور خلیفہ وقت چلانے والا ہوتا ہے. جمہوریت میں عوام کی بکواسات ہوتی ہیں اور چلانے والا حاکم ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہیں. اب ان لائنوں کا کیا بنے گا جو حرامی کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلامی ہوتی ہے. بھئی تمہارا باپ عبدالستار خان نیازی اور مسٹر جناح یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا نظام کافروں کا ہے، مسلمانوں کا، تو حرامی تم کہتے ہو جمہوریت اسلامی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ کیسے بن گیا؟ اوئے 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 اوئے. نمبر ایک. نمبر دو، مسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر میں جمہوریت کو چھوڑتا ہوں اور خلافت کا نظام اسلامی اس کی بات کروں گا تو کافر مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ کافروں کو راضی کرنا چاہتا تھا، خدا رسول کو راضی کرنا نہیں چاہتا تھا. اور جو کافروں کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور پھر کیسی عجیب بات ہے بھائی کہ جب جمہوریت کافروں کا نظام ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو راضی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے ان کے نظام کی بات کرتا ہوں. تو بتائیں اللہ تعالیٰ کا نظام جو خلافت کا ہے یہ اس کی بات نہ کر کے اس نے جب جمہوریت کی بات کر کے کافروں کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ کے نظام خلافت کی بات نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا. کافر جو ہے وہ اپنے نظام کے بغیر راضی نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے بغیر راضی ہو جاتا ہے. معلوم ہوا اس کافر اعظم نے اپنا کافر ہونا سارا دکھا دیا، بتا دیا کہ میں کیا. پھر یہ کہہ رہا ہے عبدالستار خان نیازی تو میں نے کہا سر آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں. سر آپ اپنا فرض